السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، ساتھیوں، میں محمد شہزاد خان آپ تمام ہی کا اپنے چینل اسٹڈی ویژن میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ تمام ہی کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ہی خیر عافیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزارے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہے کہ آپ کے سلیبس میں JSC CGL کا جو سلیبس ہے اس میں علامہ اقبال کی 2 منظومات کو یعنی 2 نظموں کو شامل کیا گیا ہے۔ باری باری ایک نظم ہم پڑھیں گے۔ آج ہم پہلی نظم پڑھیں گے لینن خدا کے حضور میں، اس کے بعد ہم دوسری نظم ایک آرزو کو پڑھیں گے۔ تو یہاں پر لینن جو نظم ہے اس نظم میں آلموسٹ 22 شعر ہے اور ہم 22 شعر کی تشریح آپ کے سامنے پڑھ کے بھی سنائیں گے اور اس کی تشریح ہم سمجھانے کی کوشش بھی کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے ایکسپلین کروں سب چیزوں کو، جو تشریح ہے اس کو میں پڑھوں، پہلے میں چاہوں گا کہ ایک بار آپ یہ نظم ایک بار سن لیں تاکہ آپ اس کو تلفظ کی جو ادائیگی ہے، جس طرح الفاظ لکھے گئے ہیں، کیونکہ اردو میں زیر زبر پیش نہیں لگائے جاتے ہیں تو کئی بار ہم الفاظوں کو کچھ کا کچھ پڑھ دیتے ہیں، تو بہتر ہے آپ ایک بار نظم سن لیں۔ اس کے بعد ہم ہر شعر کی ایک ایک لفظ کے بارے میں بتائیں گے، ہر ایک لفظ کا معنی بھی بتائیں گے، اس کی تشریح ریٹن فارمیٹ میں بھی اور وربلی فارمیٹ میں، دونوں میں آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ کا قیمتی وقت ضائع نہیں کرتے ہوئے پہلے میں ایک بار آپ کو نظم پڑھ دیتا ہوں، پھر دوبارہ میں شروعات میں آ کر واپس ایک ایک شعر کو آپ کو تشریح کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ نظم لینن خدا کے حضور میں علامہ اقبال کی نظم ہے۔ نظم لینن خدا کے حضور میں علامہ اقبال کے شعری مجموعے بال جبرائیل میں شامل ہے۔ سوال آپ کا بن سکتا ہے، اس نظم کے کل 22 اشعار ہیں۔ اس نظم میں اقبال نے روس کے عظیم انقلابی لینن کے اشتراکی فکر و فلسفہ کو بیان کیا ہے۔ اب نظم کیا ہے، ایک ایک کر کے شعر پڑھتے چلتے ہیں۔ اے انفس و آفاق میں پیدا تیری آیات، حق یہ ہے کہ ہے زندہ و پائندہ تیری ذات۔ میں کیسے سمجھتا کہ تو ہے یا کہ نہیں ہے، ہر دم متغیر تے خرد کے نظریات۔ محرم نہیں فطرت کے سرود و اضلاع سے، بینائے کواکب ہو کی دانائے نباتات۔ آج آنکھ نے دیکھا تو وہ عالم ہوا ثابت، میں جس کو سمجھتا تھا کلیسا کے خرافات۔ ہم بند شب و روز میں جکڑے ہوئے بندے، تو خالق اعصار و نگارندہ اعانات۔ ایک بات اگر مجھ کو اجازت ہو تو پوچھوں، حل کر نہ سکے جس کو حکیموں کے مقالات۔ جب تک میں جیا خیمہ افلاک کے نیچے، کانٹے کی طرح دل میں کھٹکتی رہی یہ بات۔ گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا، جب روح کے اندر مطلع تم ہو خیالات۔ وہ کون سا آدم ہے کہ تو جس کا ہے معبود، وہ آدم خاکی کی جو ہے زیر سماوات۔ مشرق کے خدا وند صفی دان فرنگی، مغرب کے خدا وند درخشند و فلزات۔ کیا لفظ ہے؟ فلزات۔ یورپ میں بہت روشنی علم ہنر ہے، حق یہ ہے کہ بے چشمائے حیواں ہے یہ ظلمات۔ رعنائی تعمیر میں رونق میں صفا میں، گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہے بینکوں کی عمارات۔ ظاہر میں تجارت ہے حقیقت میں جوا ہے، سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات۔ اس کو مفاجات بھی پڑھتے ہیں۔ یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات۔ بیکاری و عریانی و میخواری و افلاس، کیا کم ہے فرنگی مدنیت کی فتوحات۔ وہ قوم کی فیضان سماوی سے ہو محروم،
حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، آثار تو کچھ کچھ نظر آتے ہیں کہ آخر تدبیر کو تقدیر کے شاطر نے کیا مات، میں خانے نے کی بنیاد میں آیا ہے تزلزل، بیٹھے ہیں اسی فکر میں پیران خرابات، چہروں پہ جو سرخی نظر آتی ہے سرے شام، یا غازہ ہے یا ساغر و مینا کی کرامات، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں، ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات، کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیری منتظر روز مکافات، کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیری منتظر روز مکافات۔ بہت شاندار، بہت زبردست نظم ہے۔ اب ہم باری باری کیا کریں گے، ایک ایک شعر کے ایک ایک الفاظ کے بارے میں بتائیں گے اور اس کی کیا کریں گے، ایکسپلینیشن دیں گے، اور اگر ویڈیو لمبا ہوتا دکھا تو ہم ایک کی جگہ 2 پارٹس میں اس ویڈیو کو کمپلیٹ کریں گے۔ تو چلیے اب ہم واپس شروع میں آ چکے ہیں۔ اب ہم کیا کریں گے، باری باری کے ایک شعر کو پڑھیں گے اور اس کی تشریح کرتے چلیں گے۔ اے انفس و آفاق میں پیدا تیری آیات، حق یہ ہے کہ ہے زندہ و پائندہ تیری ذات۔ اے انفس و، انفس کہتے ہیں لوگ باغ، آفاق جمع ہے افق کی، افق کو ہندی میں جیسے سمجھ لیجئے شت جس کو کہتے ہیں، جہاں پر سورج و چاند ملتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں آفاق، اور آفاق کا مطلب دنیا جہان سے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اے انفس و آفاق میں پیدا تیری آیات، تیری آیات ان لوگوں میں آئی ہے، حق یہ ہے کہ زندہ و پائندہ، پائندہ کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والی، ایک تیری ہی ذات ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والی اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تشریح دیکھ لیجئے، اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اے رب کریم، تیری ذات کی جھلک اس دنیا کی ہر ایک شے میں پائی جاتی ہے اور ہر ایک شے میں تیری خدائی کا رنگ دکھائی دیتا ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ تیری ذات پائندہ ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والی ہے، کیونکہ تیری ذات حی و قیوم یا قیوم ہمیشگی کی صفات سے مزین ہے، یعنی تیری ذات ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اگلے شعر میں خیر کیا فرماتے ہیں دیکھیے، میں کیسے سمجھتا کہ تو ہے یا کہ نہیں ہے، ہر دم متغیر تے خرد کے نظریات، متغیر کہتے ہیں تبدیل ہونے والا، بدلتے رہنے والے، خرد کہتے ہیں عقل کو، شعور کو، سمجھ کو، نظریات درشٹی کون جسے ہندی میں کہتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ لینن اللہ کی ذات کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میری عقل و سوچ سمجھ کے نظریات ہر لمحہ ایک تبدیلی سے گزر رہے ہیں، اور میں تیری ذات کے وجود کو پہچاننے سے قاصر ہوں کہ تیرا وجود ہے یا نہیں۔ میری عقل اس بات پہ الجھن کا شکار ہے کہ تو ہے یا نہیں ہے، اس بات پہ ہمیشہ میں سوچ سمجھ میں، میری عقل میں یہ بات کبھی سماتی نہیں ہے۔ محرم نہیں فطرت کے سرود و اضلاع سے، بینائے کواکب ہوگی دانائے نباتات۔ محرم کہتے ہیں جو چیز حرام قرار دے دی گئی ہو، فطرت کہتے ہیں نیچر کو، پرکرتی کو، سرود و اضلاع، سرود کہہ سکتے ہیں سنگیت کو، ہے نا، انٹرنل بیوٹیز کے کہتے ہیں۔ بینائی کواکب، بینائی کہتے ہیں دکھائی دینے کو، نظر کو، کواکب کہتے ہیں ستاروں کو۔ دانائے نباتات، دانائی کہتے ہیں سمجھداری کو، نباتات کہتے ہیں ونسپتی کو، پیڑ پودوں کو۔ آگے ایک شاعر کیا کہتے ہیں، اس شعر میں لینن خدا سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں فطرت کے ہمیشہ سے موجودگیت سے ہرگز واقف نہیں ہوں، چاہے یہ خوبصورت ستارے ہوں یا ہر طرح کے بے شمار نباتات یعنی پیڑ پودے، اور پھر کوئی علم نجوم کا ماہر اور یا نباتات کا، لیکن وہ کائنات کے فطری گیت سے ہرگز واقف نہیں ہو سکتا۔ آج آنکھ نے دیکھا تو وہ عالم ہوا ثابت، آج آنکھ نے دیکھا تو وہ عالم ہوا ثابت، میں جس کو سمجھتا تھا کلیسا کے خرافات۔ کلیسا کہتے ہیں گرجا گھر کو، ٹھیک ہے۔ اس شعر میں شاعر لینن کی زبانی کہتا ہے کہ آج آنکھ جب اس دنیا کی حقیقت سے دو چار ہوئی تو مجھ پہ یہ اصل حقیقت کھلی کہ میں جیسے
محض کلیسا گرجا گھر کی لا یعنی باتیں یا پادریوں کی بتائی گئی بے معنی باتیں سمجھتا تھا، وہ تو ایک حقیقت ہے جسے میں بے معنی باتیں سمجھا کرتا تھا۔ ہم بند شب و روز میں جکڑے ہوئے بندے، تو خالق اعصار و نگارندہ آنات۔ ہم بند شب و روز، شب یعنی رات، روز یعنی دن، دن رات کی جو بندش ہے اس میں جکڑے ہوئے بندے ہیں، تو خالق ہے، خالق رچنا کار ہے، تو بنا پیدا کرنے والا ہے۔ آثار، آثار کہتے ہیں ٹائم کو، آثار کہتے ہیں ٹائمنگ کو، نگارندہ آنات، نگارندہ کہتے ہیں چترکار کو، بنانے والے کو، آنات بھی سمجھ لیجیے ٹائم فریم کو ہی کہتے ہیں، کہ تو ہی ہے جس نے سمے کو بنا ہے، سمے کا تانا بانا جس نے بنا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ہم انسان ایک دن اور رات کی قید میں جکڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی ذات زمانوں کو تخلیق کرنے والی، اس دنیا کو سجانے والی یعنی نقاش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کیا بنایا ہے؟ دن اور رات کی خوبصورت ترین مرحلوں سے گزارا ہے۔ ایک بات اگر مجھ کو اجازت ہو تو پوچھوں، حل کر نہ سکے جس کو حکیموں کے مقالات، مقالات کہتے ہیں نسخے وغیرہ، جس کو بڑے بڑے حکیم بھی جس چیز کو سالو نہیں کر پائے، اگر اجازت ہو تو پوچھوں۔ اس شعر میں شاعر لینن کی زبانی اللہ کی ذات کی صفائی، اللہ کی ذات کی صفات اور بڑائی بیان کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اگر اجازت ہو تو میں ایک ایسی بات پوچھنا چاہوں گا جس سے بڑے بڑے حکیموں اور داناؤں کے مسائل بھی حل نہ کر سکے ہیں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، جب تک میں جیا خیمہ افلاک کے نیچے، کانٹے کی طرح دل میں کھٹکتی رہی یہ بات۔ جب تک میں جیا خیمہ افلاک، خیمہ ویسے کہتے ہیں تمبو کو، ٹینٹ کو، افلاک جمع ہے فلک کی، فلک یعنی آسمان، یہ جو آسمانوں کا جو ٹینٹ ہے، یعنی میں جب تک آسمانوں کے نیچے رہا ایک بات میرے دل میں ہمیشہ چبھتی رہی۔ اس شعر میں شاعر لینن کی زبانی کہتا ہے اور اپنی بات کی تمہید میں اضافہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب تک میں اس دنیا کے آسمان تلے زندہ رہا ہوں مجھے یہ بات سمجھ نہ آ سکی اور کانٹے کی طرح سے میرے دل میں کھٹکتی رہی ہے۔ کون سی بات؟ وہ جو شاعر پوچھنا چاہتا ہے۔ گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا جب روح کے اندر متلاطم ہو خیالات۔ گفتار کہتے ہیں بات کرنے کا ڈھنگ، اسلوب کہتے ہیں طریقے کو، ڈھنگ کو، کہ میرے کو بات کرنے پہ، بات چیت کے طریقے پہ، ڈھنگ پہ قابو نہیں رہتا۔ جب روح کے آتما کے اندر متلاطم کہتے ہیں طوفان کو، کہتے ہیں سمندر میں آنے والے طوفان کو متلاطم کہتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ لینن اللہ کی ذات سے کہتا ہے کہ جب انسان کے دل و دماغ اور روح میں کئی طرح کے خیالات طوفان برپا کیے ہوئے ہوں تو اس وقت اسے اپنے بولنے یا بات کرنے کے انداز پہ قابو نہیں رہتا ہے۔ ایسے ہی کچھ اس وقت میری حالت بھی ہے، اس وقت میری حالت بھی کچھ ایسی ہے کہ میرے دماغ میں جیسے کوئی طوفان چل رہا ہو۔ وہ کون سا آدم ہے کہ تو جس کا ہے معبود، وہ آدم خاکی کہ جو ہے زیر سماوات جو جنت میں، بہشت میں، معبود کہتے ہیں جس کو جو عبادت کے لائق ہو، جس کی عبادت کی جائے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ لینن اللہ کی ذات سے یہ سوال اٹھاتا ہے کہ وہ کون سے انسان ہے جس کا معبود یعنی خدا تو ہے، وہ آدم خاکی یعنی مٹی سے بنا انسان جو اس آسمان کے سائے تلے موجود ہے۔ مشرق کے خدا وند سفیدان فرنگی، مغرب کے خدا وند درخشند فلزات۔ اس شعر میں شاعر زمین پہ موجود انسان کی بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مشرق والوں پہ حکمرانی کرنے والا ان کا خدا تو سفید فرنگی یعنی انگریز بنے ہوئے ہیں، جبکہ اگر مغرب والوں کے خدا کی بات کی جائے تو انہوں نے دولت اور چمکتی دھاتوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہوا ہے یعنی بنایا ہوا ہے۔ تو مشرق کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ مشرق اور مغرب۔ مشرق کہتے ہیں پورب کو، مغرب کہتے ہیں پشچم کو۔ مشرق کے خدا وند، خدا بنانے والے، سفیدان سفید رنگ کے، فرنگی انگریزوں کو کہا جاتا ہے، اور مغرب یعنی پشچم کے خدا وند، ان کے خدا کو درخشندہ چمکتے ہوئے، فلزات کہتے ہیں دھاتوؤں کو جس کو پگھلایا جا سکے، جس کو گلایا جا سکے، ان دھاتو کہتے ہیں فلزات۔ یورپ میں بہت روشنی علم ہنر ہے، حق یہ ہے کہ بے چشمہ حیواں ہے یہ ظلمات۔ اس شعر میں لینن اللہ سے کہتا ہے کہ یورپ اگرچہ علم ہنر اور ترقی کی راہ پہ چل رہا ہے، مگر اصل حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ظلمت کی
تاریکیوں میں گھرا ہوا ملک ہے. یہاں پہ اس علم ہنر کے ترقی ہونے کے باوجود ایک نہ ختم ہونے والا اندھیرا ہے. کہاں پر؟ پشچمی سبھیتا کو لے کر کہہ لیجئے. رعنائی تعمیر میں رونق میں صفا میں، گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہے بینکوں کی عمارات. رعنائی کہتے ہیں چمک دمک کو، ٹھیک ہے، خوبصورتی کو. تعمیر کہتے ہیں آرکیٹیکچر کو. رونق بھی اسی کہتے ہیں، رونق. اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اہل یورپ کی طرز تعمیر، وہاں کی رونقوں اور صفائی وغیرہ ہر ایک شے میں ایک دلکشی کی جھلک دکھائی دیتی ہے. اس ملک میں دولت کی اس قدر پجارت کی جاتی ہے کہ یہاں کے بینکوں کی عمارات یہاں کے گرجوں سے بھی کئی گنا زیادہ خوبصورت ہیں. یہاں کے لوگ صرف پیسہ پیسہ پیسے کو پیچھے پڑے ہیں. ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے، سودک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات. ظاہر میں یعنی دکھنے میں تو تجارت ہے، بزنس ہے، بیاپار ہے. حقیقت میں جوا ہے. جوا تو آپ جانتی ہیں. سود یعنی بیاج، ایک کا لاکھوں کے لیے، ایک انسان کا بیاج لینا. مرگ مفاجات یعنی ہر حال میں ڈیفینیٹلی مرنے والی حالت ہے لاکھوں کے لیے. ایک انسان کا سود لینا لاکھوں کے لیے موت کا گھر بن سکتا ہے. اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ تجارت در حقیقت ایک جوا ہے، یعنی یہاں پہ لوگ دوسروں کی سود کی مد میں رقم فراہم کرتے ہیں اور اسے تجارت کا نام دیتے ہیں. یہاں پہ ایک شخص کا لیا ہوا سود باقی افراد جمع ہے فرد کی، فرد انسانوں کے لیے موت کا باعث بن جاتا ہے، موت کی وجہ بن جاتا ہے. ایک انسان کا سود لینا، جبکہ لوگ اس کو بزنس کا نام دے رکھے ہیں، اور آج بھی لوگ بیاج کے بزنس میں بہت زیادہ ملوث ہیں. اللہ تعالیٰ سے بہت بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات. یہ علم، یہ پڑھائی، یہ حکمت سمجھداری، یہ تدبر کہتے ہیں غرور کو، اکڑ کو، حکومت شاسن. پیتے ہیں لہو اور خون پیتے ہیں پورا، اور بات کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، شکشا دیتے ہیں. مساوات کہتے ہیں برابری کی. خون پیتے اور باتیں کیسے کرتے ہیں؟ برابری کی. اس شعر میں شاعر یورپ کی تعلیمات اور رویات پر بات کرتے ہوئے کہتا ہے یہ لوگ علم، حکمت اور دانائی، غور و فکر کرنے کا درس دیتے ہیں. ان کی حکومت کی بھی یہی پالیسی ہے، لیکن اصل حقیقت اس کے برعکس ہے کہ یہ لوگ عوام کا لہو پی کر انہیں محض برابری کا درس دیتے ہیں. بات کرتے ہیں برابری کی، بھلائی کی، لیکن کرتے کیا ہے؟ ایک دوسرے کا خون پینے کا کام کرتے ہیں. بیکاریوں، عریانیوں، میخاریوں، افلاس، کیا کم ہے فرنگی مدنیت کی فتوحات. بیکاری، بالکل بیکار لوگ ہوتے جا رہے ہیں. عریانی کہتے ہیں اشلیلتا کو، میخواری شراب پینے کو، افلاس کہتے ہیں غریبی کو. نردھنتا بڑھتی جا رہی ہے، اشلیلتا بڑھتی جا رہی ہے، شراب خوری بڑھتی جا رہی ہے. کیا کم ہے؟ کیا یہ باتیں کم ہے؟ فرنگی، انگریزوں کی مدنیت، شہری کرن کی فتوحات. یا جو شہری کرن بڑھتا جا رہا ہے، یہ فتوحات جمع ہے فتح کی. فتح کہتے ہیں جیت کو. یا انگریزوں کی جیت سے کم نہیں ہے. اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ یورپ کے معاشرے، ساماجکتا میں بیکاری، فحشی، اشلیلتا، شراب نوشی، شراب پینا اور بھوک و غربت نمایاں طور پر موجود ہے. لیکن انہی فرنگیوں کی شہری زندگی میں یہ سب فتح کہلاتی ہے. یہ سب کیا کہلاتی ہے؟ جیت کہلاتی ہے. شراب پینا، یہ سب کہنا کیا کہلاتی ہے؟ ایک اسٹیٹس سمجھا جاتا ہے، جبکہ سب کیا ہے؟ غلط چیزیں ہیں. وہ قوم کی فیضان سماوی سے ہو محروم، حد اس کے کمالات کی ہے برق بخارات. اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ یورپ وہ قوم ہے جو آسمان سے اتارے گئے فیض سے محروم ہے، لیکن اسے کمالات کی کوئی حد بندی نہیں ہے، اور یہ برق اور بخارات کے شہروں میں پھیلے ہوئے ہیں. ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات کہتے ہیں ٹولز کو. آلات کہتے ہیں ٹولز کو. آلہ کی جمع ہوتی ہے آلات، ٹھیک ہے. آلہ اس کی ایک وچن ہے، اس کا واحد ہے. اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ یورپ کے معاشرے کا المیہ یعنی دکھ یہ ہے کہ دراصل انسانی دل کے لیے ترقی اور مشینی آلات دراصل زہر قاتل ہیں، کہ اس سے ایک طرح سے دل کی موت واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ انسان کے احساس مروت یعنی انسانیت کو ختم کر دیتے ہیں. جیسے جیسے ادیوگیکرن بڑھے گا، ویسے ویسے کیا ہوگا؟ غریبی وغیرہ کے معاملے بڑھتے جائیں گے. لوگوں کی جہاں 10 انسان کام کرتے ہوں گے، مشینوں سے ایک انسان کام کر لے گا، تو باقی لوگ کیا ہو جائیں گے؟ بیکار ہو جائیں گے. آثار تو کچھ نظر آتے ہیں کہ آخر
तदबीर को तकदीर के शातिर ने किया मात। इस शेर में शायर कहता है कि आगाज में तो कुछ अलामात जाहिर होती है, मगर आखिरकार तदबीर यानी इंसानी समझ बूझ को उसकी तकदीर यानी किस्मत हरा देती है। इंसान कितना ही दिमाग लगा ले, लेकिन आखिरकार क्या होगा, उसकी किस्मत उसको हरा ही देती है। मैं खाने की बुनियाद में आया है तजलजुल, बैठे हैं इसी फिक्र में पीराने खराबात। मैं खाने यानी जहाँ पर शराब का अड्डा हो, की बुनियाद में आया है तजलजुल, तजलजुल एकदम हलचल हो जाना, बैठे हैं इसी फिक्र में, इस गौर फिक्र में बैठे हैं, पीराने खराबात, पीरी कहते हैं बुढ़ापे को, पीर कहते हैं बूढ़े इंसान को, बूढ़े, खराबात यानी खराब बूढ़े लोग बैठे हैं इस फिक्र में। किसमें बैठे हैं? इस शेर में शायर कहता है कि मैं खाने शराब पीने की जगह की बुनियाद किस उसूल पर रखी गई, इसमें एक हलचल रौनुमा हुई, और अब इसी तब्दीली की फिक्र में पीरान यूरोप यानी बूढ़े यूरोप के लोग, यानी इसी खराबी की वजह बनने वाले लोग सर जोड़े बैठे हैं। चेहरों पे जो सुर्खी नजर आती है सरे शाम, या गाजा है या सागर मीना की करामात। चेहरों पे जो सुर्खी नजर आती है, जो लालाई नजर आती है, जो लालिमा नजर आती है हर शाम को, क्या है? या तो गाजा है, गाजा कहते हैं एक तरह का पाउडर होता है गुलाबी रंग का, क्या एक पाउडर वगैरह है, या सागर, सागर एक तो सागर बता चुका हूं पहले वीडियो में भी, सागर कहते हैं शराब के प्याले को, मीना एक तरह के कांच को कहते हैं, रंगीन कांच होते हैं। ये कोई पाउडर की करामत है, किसी शराब की करामत है, या रंगीन कांच की करामत है जो चेहरे लाल नजर आते हैं? इस शेर में शायर कहता है कि अहले यूरोप के चेहरों पे जो सुबह शाम एक लाली सी दिखाई देती है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? या तो उन्होंने गाल रंगने वाली सुर्खी लगा रखी है, या फिर ये शराब पीने वाले और पिलाने वाले की करामात का असर दिखाई देते हैं। तो कादिरो आदिल है मगर तेरे जहां में है तलख बहुत बंदे मजदूर के औकात। तो कादिर अल्लाह ताला की सिफात है, कादिर वो हर चीज पर कुदरत रखता है, सब कुछ कर सकता है। आदिल यानी इंसाफ पसंद है, मगर तेरे जहां में खुदा तेरी इस दुनिया में है तलख बहुत कड़वे बहुत तीखे, बंदे मजदूर के औकात, उसका वक्त बहुत मुश्किल है, जबकि तू बहुत इंसाफ पसंद करने वाला है। इस शेर में शायर कहता है कि लेनिन अल्लाह से ये शिकायत करता है कि बिलाशुबा तेरी जात हर एक शय पर कुदरत रखने वाली जात है, मगर तेरी इस कायनात और खुदाई में एक मजदूर इंसान की जिंदगी बहुत तल्ख और मुश्किलात से भरी हुई है। इस दुनिया में उसका जीना दुश्वार है। यहाँ कार्ल मार्क्स के फलसफे की झलक शामिल की गई है। और आखिरी शेर में क्या लिखते हैं? कब डूबेगा सरमाया परस्ती का सफीना, दुनिया है तेरी मुंतजिरे रोज मकाफात। कब डूबेगा सरमाया परस्ती पैसे वाले लोग, पूंजीवादी लोग, सफीना कहते हैं नाव को, कश्ती को, इन पूंजीवादिता की नाव कब डूबेगी? दुनिया है तेरी मुंतजिर कहते हैं इंतजार में, रोज मकाफात वो दिन जिस दिन सच और झूठ का फैसला वाला दिन होगा, उसकी इंतजार में पूरी दुनिया है। इस शेर में शायर कहता है कि लेनिन रब से ये सवाल करता दिखाई देता है कि सरमायादाराना निजाम का ये रिवाज कब जवाल पजीर होगा, कब पतन की ओर जाएगा, और कब मजदूरों को भी उनके हुकूक के मुताबिक सहूलियात भरी जिंदगी नसीब होगी। ऐ परवरदिगार, ये दुनिया तेरे इस मुकाफात यानी बदले की मुंतजिर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अच्छी तरह नज़्म समझ में आ गई होगी। नोट्स आप पॉज कर करके बना लीजिएगा, हाथ से लिख लीजिएगा, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। और भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्यूरी हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, किसी तरह के सवालात हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी अल्फाज आपके समझ में नहीं आए हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में, अपने सर्कल्स में से ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगली वीडियो में हम नेक्स्ट नज़्म लेकर आएंगे। तब तक के लिए मैं चाहूँगा आपसे अलविदा। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।